مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے ایک خاص موضوع پر بیان چل رہا تھا۔ وہ موضوع یہ تھا کہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا جس کی طرف وہ لوگ چل رہے ہیں جو سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، کہ انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیا ہے، اپنی ہر خواہش پوری کرو بس۔ ان کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، اللہ رسول آسمانی کتابیں، ان کی نظر میں یہ بالکل فضول ہیں، یہ چیزیں ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ ان کی نظر میں سب سے کامیاب گورا ہے، مغربی دنیا کامیاب ہے، مشرقی دنیا ناکام ہے، اور پاکستانی تو دنیا کا ناکام ترین انسان ہے ان کی نظر میں، کیونکہ یہاں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آپ جب بٹن دباتے ہیں تو پنکھے کی مرضی ہے کہ چلے یا نہ چلے، کبھی چل بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی چلتا۔ تو یہ ایک نظریہ ہے کہ خواہشات جس کی پوری ہو رہی ہیں وہ کیا ہے بھائی؟ کامیاب ہے۔ ایک نظریہ بالکل اس کے الٹ ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو مذہبی لحاظ سے فنڈامنٹلسٹ سمجھے جاتے ہیں، بنیاد پرست سمجھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ثواب ہے۔ ان کو کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا، جہازوں میں اڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا، 4 شادیاں کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، اچھی گھڑی ہاتھ میں ہو، اچھا موبائل ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھے جوتے ہوں، اچھا گھر ہو۔ وہ اس کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ اس کو عیاشی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے، نیک لوگوں کے ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، پائنچے آڑے ترچھے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور بہت زیادہ نیک بننا ہے تو پھر آپ چلے جائیں بدھسٹ کے جو بڑے لوگ ہیں، سر پہ بال نہیں رکھتے، کپڑے نہیں پہنتے سلے ہوئے، 1-2 چادروں میں ہی پوری زندگی نکال دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو چادر کا بھی تکلف نہیں کرتے۔ ان کے جب یوٹیوب پہ انٹرویو آتے ہیں تو احتیاطاً سامنے کرسی رکھ دی جاتی ہے تاکہ جتنے بھی مقامات ہیں جس حد تک چھپ سکتے ہیں ان کو چھپایا جا سکے، ورنہ ان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، کپڑے بھی کیوں پہنے ہم، بس ایسے ہی ننگ دھڑنگ زندگی گزارو۔ اپنے آپ کو غیر ضروری مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انٹرویو آیا کسی شخص کا، وہ کرالنگ کر کے چلا ہے، کہیں مندر میں جا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر، پاؤں پہ چل کے نہیں بلکہ کرالنگ کر کے، لیٹ کے گھسٹتا ہوا گیا ہے، بھائی اس سے بھگوان خوش ہو جائے گا۔ عیسائیت میں بھی رہبانیت تھی، رہبانیت کا مطلب بھائی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے کنارہ کشی، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو یہ 2 انتہائیں تھیں، ایک طرف جو آج کل ویسٹرن کلچر ہے
خواہشات جو دل چاہ رہا ہے وہ کیا کرو, پورا کرو. ہاں جب تک کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ ہو. اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ انلیگل ہے, کیونکہ سب کو رہنے کا حق ہے, عیاشی کا سب کو حق ہے. تو ایسا نہ ہو ایک کی عیاشی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو رہا, دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ, باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. شراب پیو, اتنی نہ پیو کہ دوسرے کو نقصان ہو, زیادہ پی لی تو پتہ چلا کہ وہ اسی کو مار دیا آپ نے. تو زیادہ پینی ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے جتنی چاہو پی لو. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ اس پہ گورا چل رہا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایک انتہا پر ہے, اس کو ترقی پسند ہی نہیں ہے, اس کو اچھا کھانا پسند ہی نہیں ہے, اس کو گاڑیوں میں گھومنا پسند نہیں ہے, اس کو جہازوں میں گھومنا پسند نہیں ہے, اس کو 4 شادیاں پسند نہیں ہیں, اس کو اچھا لباس پسند نہیں ہے. وہ اس کو سادگی کے خلاف سمجھتے ہیں, اور کسی میں یہ چیزیں دیکھیں تو اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, شو مارتے ہیں کہ ہم تو پھٹ پھٹی پہ گھومتے ہیں, ایسا سادہ ہمارا نظام ہے. بھائی اگر تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں گاڑی خریدنے کے تو آپ پھٹ پھٹی پہ گھومو, اگر خریدنے کے پیسے ہیں تو پھر پھٹ پھٹی پہ گھومنا کیا ہے بھائی, یہ کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں, ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت دیں تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. دولت ہے تو لباس سے, سواری سے, پوشاک سے, لائف اسٹائل سے دولت جھلکنی چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے بہت سوال پوچھا. بعض دفعہ لوگ سوال جب پوچھتے ہیں تو چپک جاتے ہیں, وہ ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کسی کے پاس دولت ہو تو آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے لباس سے, اس کے لائف اسٹائل سے, اس کی سواری سے دولت نظر آنی چاہیے, حدیث پیش کی نا میں نے, تو یہ تو نمائش نہیں ہے دولت کی, یہ جائز ہے اسلام میں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیا ہے, یہ دولت کی نمائش ہے, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا میرے بھائی نمائش میں اور آسائش میں فرق ہے. آسائش کہتے ہیں آرام والی زندگی, نمائش کہتے ہیں دکھلاوا, لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دولت کی نمائش کرنا. دونوں میں کیا ہے, فرق ہے. اب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, آپ اچھی گاڑی رکھتے ہو, تو گاڑی کیا گھر کے اندر بند کرو گے یا باہر لے کے نکلو گے بھی, اس کو آپ چلانے کے لیے رکھی ہے نا آپ نے. تو جب آپ اس میں بیٹھو گے تو نمائش آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے, آپ کی نیت نمائش کی نہیں ہے, غریبوں کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو لے کے ہی نہیں نکلتے گھر سے باہر کہ نمائش ہو جائے گی, تو پھر لی کیوں ہے؟ پھر کوئی تک بنتا ہے گاڑی لینے کا کہ وہ گھر میں باندھنے کے لیے رکھی ہے آپ نے؟ تو پھر تو کوئی ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر نہیں, ان کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں, آپ میری طرف. یہاں کس سلسلے میں آپ آئے ہیں, آپ کس سلسلے میں آئے ہیں یہاں پہ؟ جب آپ کی شادی ہوئی دلہن کے پاس گئے تو آپ نے بتایا نا میری کل آپ سے شادی ہوئی ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. اگر آپ وہاں جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہیں اور دیکھ رہے ہوتے, موبائل میں لگے ہوتے, تو بیگم کہتی ہے سلسلہ شادی کا تھا اور لگے ہوئے کس میں ہو آپ, موبائل میں لگے ہوئے, تو غصہ آئے گا نا اس کو. تو جو جس سلسلے میں آئے تو اسی سلسلے سے اس کو جڑا ہوا رہنا چاہیے. تو آپ یہاں پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں آئے ہیں اور بیان سننے کے, جہاں تک مجھے نالج ہے, میرے پاس جو نالج معلومات ہیں, میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دین کی بات سننے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی سلسلے کی طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے. تو اب دیکھو بیان کا سارا وہ ہو جاتا ہے نا گڑبڑ, جب آپ نے بیچ میں ادھر ادھر دیکھا تو اچھا وہ ایک لے میں بات چل رہی ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم جب وہ میرے سے چپک گئے, کہنے لگے یہ تو نمائش ہے, یہ تو غلط ہے, یہ تو نمائش ہے دولت کی, گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں. میں نے کہا وہ گاڑی خریدے گا کیوں اگر لے کے گھومنا نہیں ہے اس نے؟ تو پھر تو ہم خریدنے پر ہی پابندی لگاتے ہیں. جب خریدنے پہ پابندی لگائیں گے تو پھر وہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس دولت کا اثر اس پہ جھلکنا چاہیے. اس کے پاس پیسے لینڈ کروزر کے ہیں اور وہ رکشا خرید کے چلا رہا ہے,
تو یہ تو بخل ہے، یہ کیا ہے؟ کنجوسی. بلکہ آپ کو پتا ہے بخل سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے شح، جسے کہا جاتا ہے عربی میں شح، شین ہا، حلوے والی ہا، اور اس کی صیغہ صفت آتا ہے شحیح. شین حلوے والی ہا، پھر یا، پھر حلوے والی ہا. یہ جو پروننسیشن ہوگی شحیحن، کیا ہوگی؟ اچھا عربی میں یہ لفظ بڑا مشکل ہے شحیح پڑھنا. وجہ اس کی کہ آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض بندے مشکل ہیں تو عربی میں ان کی پروننسیشن ہی اللہ نے مشکل رکھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جیسے اس کا تلفظ بہت مشکل ہے تو بندہ بھی کیا ہے؟ یہ بہت مشکل بندہ ہے. تو شحیح کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو ایک لفظ ہے بخیل. بخیل بڑا آسان لفظ ہے، منہ سے آرام سے نکل جائے گا. بخیل کسے کہتے ہیں بھائی؟ بخیل بولو نا. کنجوس کو. کنجوس کو عربی میں کہتے ہیں بخیل. یہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ بخیل. کنجوس سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، وہ زیادہ ڈیفیکلٹ کیس نہیں ہوتا. لیکن شحیح جو ہے نا، شحیح حلوے والی ہا، اگر یہ حلوے والی نہ ہوتی، جو دو چشمی ہا ہوتی تو پھر آسان تھا اس کا. ہم بولتے تھے شحیح. یہ اس لیے ہے کہ بخیل کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے. چائے پلاتے ہوئے جان نکلتی ہے لوگوں کو، مہمان کو کھانے کا پوچھتے ہوئے موت آتی ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے. اور شحیح کہتے ہیں کمبخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے اس کمبخت کو. یہ ہے کنجوسی کا اعلی مقام کہ پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کو بیچ میں گالی حذف کر دی میں نے جمعے کی وجہ سے اور مسجد کی وجہ سے، اور بے شمار دولت رکھی ہوئی ہے اور اس فل ان دا بلینکس نے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو اپنی ذات کے بخل سے ہم نے بچا لیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. تو بخل کسی بھی صورت میں ہو، کنجوسی کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو خرچ کرتے ہیں دوسروں پہ بھی اور اپنے اوپر بھی. ایسے لوگ اللہ کو کیا ہیں؟ پسند ہیں. یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے، جو میں 20 دفعہ دے چکا ہوں لیکن نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کو اشکال کا جواب دے کے پھر میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. میں نے بیان لے کے شروع کیا تھا نا کہ دینداری کا ہمارے ہاں معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے لوگوں نے. جو اسلام نے جس کو دینداری کہا ہے، لوگ اس کو دینداری نہیں سمجھ رہے ہیں. جس کو اسلام نے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دینداری. اور اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، علماء کو بھی، عوام کو بھی، لیڈروں کو بھی، ہر ایک کو اس پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں میں ایک اشکال کا جواب دیتا ہوں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی کیوں تھی جس پہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسد اطہر پہ نشان پڑ جاتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیوں فرماتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ صرف جو اور کھجور پہ گزارا کیوں تھا؟ بھائی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خرچ نہ کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ بے انتہا بری صفت ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی نے اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا؟ اچھی خوراک کیوں نہیں کھائی؟ دیکھو اچھی سے دو طرح کی، ایک تو ہوتی ہے لذت والی خوراک، ایک ہے صحت کے لیے مفید. تو یہ بات تو ثابت ہے قرآن و سنت سے، ہمارے نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں صحت کے لیے اس سے اچھی کوئی خوراک ہو نہیں سکتی. اس پہ تو مستقل ایک بیان ہوا ہے میرا، اور کبھی موقع ملا دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اسلام میں صحت کے کیا بیسک اصول ہیں، اور وہی آج میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہیں سارے. کچھ چیزیں پہلے میڈیکل سائنس مان نہیں رہی تھی، اب ماننا شروع کر دیا اس کو. خیر، تو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ نا بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں،
نماز پڑھا رہے ہیں وداؤٹ قمیض, صرف نیچے کا ازار ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے کم کرتے کے بغیر؟ انہوں نے فرمایا میں جان کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جیسے احمق لوگ مجھے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور پوچھیں کہ ایسے نماز ہو جاتی ہے. لیراک مثلک الاحمق. فرمایا کیا نبی کے دور میں ہر ایک کو کرتا میسر تھا کیا؟ نبی کے دور میں کرتا کہاں ہوتا تھا؟ اتنی غربت تھی کہ ایک ازار میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے. تو کیا تمہیں اتنا نہیں پتا؟ نبی کے دور میں کہاں سے 2 کپڑے لوگوں کے پاس آتے تھے؟ آج آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بغیر قمیض کے نماز پڑھیں. خوب سمجھ لیں, صرف حدیث دیکھ کے مسئلہ نکال لینا یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ مجتہدین کا کام ہے. ان کی نظروں میں ساری حدیثیں ہوتی ہیں, ہر پہلو سے وہ غور کرتے ہیں. یہ تو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بس حدیثوں کے 2-4 ریفرنس اس کو یاد ہوتے ہیں اور وہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے, کیونکہ بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. یہ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا ہے. حضرت عائشہ کے کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیے کبھی تصدیق نہ کرو. وجہ اس کی ہے کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے نبی نے اور صحیح سند سے ثابت ہے, تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہو گیا, اس میں کوئی عذر ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ایک پہلو بھی سیرت کا ایک دفعہ سامنے آئے, کیونکہ ہر جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی. لیکن اس کو سنت قرار دینا اس ایک حدیث کی روشنی سے تھوڑی ہوگا. سنت تو جو عام معمول ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے, کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پیون زدہ, آپ کی خوراک ناغے فاقے, سادہ سواری, گھر میں کوئی ڈنر سیٹ نہیں, ایک پیالہ ہے اسی میں پانی بھی پیا جائے گا, اسی میں دودھ بھی پیا جائے گا, اسی میں کھانا بھی کھایا جائے گا. ہمارے یہاں کتنے کتنے ڈنر سیٹ ہوتے ہیں. چاول کا چمچ الگ ہے, قورمے کا الگ ہے, اور اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈونگا الگ, اس کا ڈنر سیٹ ہی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو ہمارے نبی نے ایسی سادہ زندگی کیوں تھی؟ اب 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو. کیا خیال ہے بھائی اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ کنجوسی سے بھی اوپر کے لیول پر ہے. شہی ہے وہ, شین ہا. لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو نا, ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا. اب ایک آدمی بیچارہ پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل میں گھوم رہا ہے, آپ نے پوچھا تو ایک نمبر کا کنجوس ہے. مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے. تو کیسی بائک میں گھوم رہا ہے؟ وہ کہے بھائی خرچ کہاں کروں, میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں, یہ بھی ادھار لی ہوئی ہے کسی سے میں نے. تو اب آپ بتاؤ ایسے شخص پہ کنجوسی کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا, ہے ہی نہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, غریب تھے, آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا, تو اس لیے آپ نے خرچ بھی نہیں کیا, کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو بھائی 40 دن چولہا نہیں جلے گا. آپ کے کپڑے پیون زدہ اس لیے ہیں کہ کپڑے سینے کے یا کپڑا نیا لینے کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے مجبوراً وہی کپڑے پہنے, پرانے کپڑے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور اشکال ہوتا ہے پھر, بھائی یہ بات تو اس لیے درست نہیں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ووجدک عائلا فاغنا. اے نبی آپ مسکین تھے, غریب تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مزاربت کے لیے, وہ پیسہ انویسٹ کے لیے آپ کو کوئی ایماندار شخص چاہیے تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت مشہور تھی. آپ نے ان سے نکاح کیا کہ میرا پیسہ آپ انویسٹ کریں گے, کاروبار کریں گے, اور پروفٹ آپس میں ہم دونوں کیا کریں گے, شیئر کریں گے. اس نکاح کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی غربت کو دور کر دیا. تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے, بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں, 40 دن کھجور پہ گزارا
کیوں کر رہے ہیں؟ کھجور پانی پہ گزارا چلتا تھا 40 دن. اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو, شدید بھوک لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا, یا تو کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا, یا دودھ پی لیا. دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا, کھانے کے ساتھ نہیں ملتا. دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا, اس لیے پہنچا رہا ہے کہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ 1 گلاس دودھ لازمی پیا کریں. تو آپ نے کیا, اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں. اور ڈبہ جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا, تو ایسے ہی انسان بھی کیا ہو جاتا ہے, ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. دودھ یہ کھلا پیا کرو, بار بار کہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو, اس لیے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے نہیں ایک دم سے آدمی پھینک دیتا. ڈبے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ. جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا, ڈبے کے جوسز, چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو, کتنی ہی اچھی کمپنی ہو, بالکل بھی 2 نمبری نہ کرتی ہو, پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ 1 چمچ پی لو گے, وہ اس پورے ڈبے سے, اس ڈبے کے 20. اور یہ لطیفے مت سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے وٹامن سی اتنا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اندر وٹامن سی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں, کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے, تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے, اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں, وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا. وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم, اب نہیں ہے اس میں. تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں. تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ, اچھی بلی بات چل رہی تھی. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں, بس دودھ ہی کھانے کے. اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی ہے اور کھانے سے بھی کافی ہے, یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, تو آپ نے دودھ کی تعریف کی, فرمایا دودھ پی لو, پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم. کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے. تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے. ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے یار, پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے. اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی, ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے. خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا, اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری, اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی. یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی, اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو. لو ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی, لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے ساری صدقہ, شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ. پیسہ رکھا نہیں آپ نے. کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو
صدقہ. شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ. اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ, وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے. تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے, جائز ہے. لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی, شارٹ چل رہا ہے, اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج, نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی, اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا. آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ کل ایک بندہ مجھے نظر آیا, میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا, خرامہ چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ, ایسے ہی ڈھیلا سا چلتا ہوا, منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی, یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا, وہ میرے منہ سے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا, اس بیچارے نے اتنی محنت کی, پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا, اور اس نے اسٹرگل کرتے کرتے اس کی پھر شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, اس نے بچوں کو پڑھایا, اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو, بیوی کو پڑھایا, بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا, بچوں کو پڑھایا, ماسٹر کروایا بچوں کو. یعنی ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا, بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بے روزگار ہو گیا. اب زندگی محنت میں گزار دی, اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, جاب چھوٹ گئی, اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا؟ وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا, مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت, اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے, تھوڑی سی غیرت تھی, یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے, بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا, اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو, سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا, کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا, بیگم کو, اس کی خاتون کو, دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں, مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ, اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے, کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے, ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں, ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں, بچہ پیدا کریں, اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے, کورٹ میں خلا لے گی, بیوی بھی گئی, بچہ بھی گیا, اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے, بچہ نانی سے دادی سے کب ملے گا, عید بقرعید پہ آپ کے پاس, نہ, یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی. اس کی مرضی پر ہے, اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے, نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے.
مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار. یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں, یہ خالصتاً زنا ہے, بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا, جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے وہ قرآن. ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور, میں نام نہیں لیتا اب اس کا, اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ چاروں فقہ میں ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے, ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی, پکڑی جائے گی, عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی, کہ کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے, عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا, مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے, کیوں چپ بیٹھی ہوئی, آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے, اگلی نسلوں میں تو برباد, ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں, کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں, تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ایک کی نہیں ہوئی ہوئی, حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں, جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے وہ. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفع و لعنت بھیجو, نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا, وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو
اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے. وہ بچے بھی لے گئی. پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے, اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام, جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو, نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے, اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے, اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے کے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی, اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا. اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی کا تو باپ بیوی, باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی, وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے فادر؟ اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں, جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں؟ اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دی ہیں, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو آپ جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے. کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟
میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال؟ بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دی ہے. یار تو نے, کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی؟ بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی, جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, کہ 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب, چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے, اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری, اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ. یار کیا کیا گورے نے اس کا حل, کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا, کیا بولے نا کائنڈلی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ دو یار, عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے. اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو, کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو, نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ, کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا, تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو, مجھے بہت غصہ آیا ہوا ابھی. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں, آپس میں سلام دعا ہوتی ہے, اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں, تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو, تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں, کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, تو ریلیشن ہوتا ہے, تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟
بولو نا, گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں, تو ہونے دو, تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے, اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا, بچہ بھی جائے گا, 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں, بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا, اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ, اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ. یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد, تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی, جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا, کس کا حق ہے, باپ کا بھی حق ہے, اللہ نہیں چھوڑے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے, باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے, اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے, جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں, ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو, کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. بولے دفع ہو یہاں سے, نکل. جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا, اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو, باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت, یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے, آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو, بولو ہم باپ ہیں, ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے, ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو, بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, دیکھو عجیب سی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے, بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا, جو گارڈ کو میں نے دکھایا, یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا. بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا, اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے, 15 سال سے شوہر کو فالج ہے, اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں, شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں. شوہر نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے یہ بیماریاں ہیں, اب ہو گیا اللہ کی طرف سے, تم جوان ہو, طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں, تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نا 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 نا. عورت نے کیا کہا, نا نا, ہم خاندانی لوگ ہیں, جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے, وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں, یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن, انگریز نے جو اختیار کیا. انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے, عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں, نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں. لہٰذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو. وہ بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. اس کے یہ عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا. قرآن بار بار کیا کہتا ہے, اسلام کیا ہے, نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے, اور ددیال بھی, اور ننیال بھی.
گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ, بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہیں. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی ہیں آج؟ نہیں ہوتا نا. نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل وسٹائل کیسے ہیں, اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا, وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈیڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا, تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے؟ شوہر کے سامنے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا رہا ہے. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں, آج کل جو گھر انہوں نے بتایا, ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کرنا ہے جا کے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی دیکھ رہی ہے, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا, کیا صحیح ہے تمہارے ماں باپ ہیں, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے
ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے. مائیں لڑتی ہیں, ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے, زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس نے, وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ, ابھی بچی ہے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھال لیں وہ سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. تو میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے, سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو, تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی, میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی شادی. ہو سکتا ہے کامیاب ہو, لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا. ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ ایک بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں, لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے, وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن, جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے, جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا بلا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے نہیں. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب, مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا یا تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا, چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر
ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ نہیں. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیادار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتہ چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق ہو. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی وہ, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا, وہ ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے اب کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی, اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا ہے. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. اب بس 1 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں, جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا. لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں, پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھٹ پٹی پر, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی, سادہ تھی. تو بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے, آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں, پھر جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے, ایک پیر صاحب نے نا, مرید نے دعوت کی, مرغے رکھ دیے, نہاریاں, اور وہ ایک پیر صاحب جو تھے اس کے جاہل پیر تھے, وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا, ہمارے نبی تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری, یہ کیا ہے یہ. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے, آپ ان کے لیے بھائی کوئی مسور کی دال لیا بنا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ. پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کا اکاؤنٹ کون سا خالی ہے, آپ کی جیبوں میں بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے.
ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے. یا تو سارا صدقہ کر دو, مرید سے بھی بولے سب صدقہ کر دے, اور غریب ہو کے بیٹھ جائے. پھر بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر جو کی روٹی کھلائے گا, تو کھاؤ بھی جو کی روٹی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی ہے, آپ کے کپڑے اچھے ہیں, آپ کے جوتے اچھے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بے دین ہیں, کیونکہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی, اور آج آ رہی ہوتی ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بڑی لگژری لائف ہے. ابے بھائی, اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے. وہ بچایا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے اور دکھا بہت کم رہا ہوتا ہے. اور علماء صالحہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے, اہل اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی ذات پہ بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. نبی کا ارشاد ہے کہ تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے حل کی ہماری. کھلا کھاؤ تے انجوائے کرو, ہاں اسراف نہ کرو, اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو. یہ قرآن نے منع کیا, جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو. ایسا نہ ہو کہ ایک روڈ اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے, ضرورت جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی, اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتوں کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکیں. اللہ اکبر. مہر کی رقم 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اچھا 2 نکاح ہیں, دوسرا بھی ہے, 2 عدد دولہا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ریان مجیب بل سید مجیب احمد آپ ہیں, اور دوسرے دولہا اچھا وقار الدین عثمان. اچھا ماشاء اللہ. سندس مجیب بنت سید مجیب احمد, اور مہر کی رقم ہے 2 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں اچھا سندس مجیب ول سعید مجیب احمد کا نکاح 2 لاکھ روپے مہر میں وقار الدین عثمانی ول قطب الدین حقانی عثمانی حقانی ہے, لکھا ہوا حقانی ہے یار, اس کو صحیح کرو بھائی. اجازت دی کہ ان سے نکاح پڑھاؤں میں, ٹھیک ہے آپ کی طرف سے. اچھا بھائی, دوسرے جو ہیں ریان مجیب ول سید مجیب احمد, اور دلہن کا نام سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ. 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں دلہن کے وکیل یہاں کون ہیں جی؟ کہاں ہے جی؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ, ان کا نکاح میں ریان مجیب ول سعید مجیب احمد سے کروں. اجازت ہے جی؟ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب وقار الدین عثمان والقطب الدین وقار الدین عثمانی والقطب الدین عثمانی، میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سندس مجیب ول سید مجیب احمد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. جناب ریان مجیب ول سید مجیب احمد، میں نے 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد اس مہر میں آپ کا نکاح سیدہ ادیبہ شاہ بنتے آغا سید افضل شاہ سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان نکاحوں کی برکت اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑوں، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبت کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ کو، ماشاء اللہ بہت مبارک کرے اللہ تعالیٰ. وہ تمیز کا کام ہے نا، تمیز والا کام. نکاح خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ گلے میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے؟ شال ڈالنا جائز ہے بھائی. شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی. دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا. خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا؟ تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو، اچھا ہے نا، تو اچھا ہی لگتی ہے. شال تو ہمارا کلچر ہے بھائی، ایک ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ، اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. پہنا کرو، شادیوں میں شال پہنا کرو، اچھا لگتا ہے. یاد اچھا بھائی، یہ دونوں دولہاؤں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں تاکہ ہمارا سوال جواب کا سیشن متاثر نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، آج کسی کو کہہ دیا جائے، کسی کو عشق ہو جائے نا، کہیں عشق، تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے، ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتے کہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تجھے یہ مل جائے گی، تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی. اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے. تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا، جنت کی حور اس سے 100 گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کروڑہا گنا زیادہ بہتر ہے. 100 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انسان. نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے، رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے. تو وہی بات ہے، اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں، بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں. تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو، وہ کیا ہوں گی. جزام بما کانوا یعملون. قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا؟ وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے، زنا اور شراب سے بچنے والوں کے لیے، نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے، شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. مفتی صاحب، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں. دیکھو منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے، وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے، نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا
نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے. اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہا ہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق. تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو. بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا, فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی, اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم بخت سچ بول رہا ہے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں, اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا, پھینکتے جاتے ہیں. تیسری بات, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اسے امانت دی جاتی ہے, اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں وہ. سمجھ رہے ہو؟ اور ایک چوتھی علامت, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے, اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے. دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ, سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا, بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے, تو ڈھمکانا ایسا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑو تو مولوی کیسے ہوتے ہیں, ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے, اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو, پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا, یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے. اچھا بھائی, مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں. ابھی کیا معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے, کیا اس پہ دلائل پیش کریں؟ تو پورے میرے بیانات انہی ٹاپک پر ہوتے ہیں. میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے, زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں. بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو, عزت دو, اس کی رسپیکٹ کرو. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے اماں آپ کی بہو ہے, لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو, طنز والا لہجہ نہ ہو. سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا, گھر میں جو, وہ زبان سے آگ لگتی ہے. پتہ ہے آپ, اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے, بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے. اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا, تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے, تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی. وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی. تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں. اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لے تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا, اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا. کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی 2-4 چیزیں ہی ہیں. پھر بھی پٹا پھر بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا اللہ آگے اب ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. ایسے ہی اللہ میاں چاہتے ہی یہی ہے کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں. یہ اللہ کی منشا ہے. خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. بھائی شوگر اس طرح سے ہوتی ہے, یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی. ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے, یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا. ڈاکٹروں کی پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر. اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے, گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں. یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے. اتنی ورزش, یہ فلانا ڈمکانا. ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت, فلاں نے ساری چیزیں کی تھی, اٹیک سے ہی مرا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی, لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے اس دن جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے. کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر, حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے. تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی
تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ کرنا چاہیے, اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی, ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا, سب کچھ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے. اچھا, ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی. بعض دفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں. تو جب شادی ہوگی تو بیوی کتنی بھی اچھی ہو, تھوڑے دنوں کے بعد پھڈا منہ سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو, ہوگا. شوہر کتنا ہی اچھا ہو, تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا. بیوی کتنی اچھی ہو, کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کمبخت. بیوی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. شریف بیوی مل گئی, اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو, لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے, لڑتی نہیں ہے, جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارا کر رہی ہے, تو وہ اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میری اتنی اچھی بیوی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو, نہ نہ نہ, وہ کہے گا یار یہ تو بیوقوف مل گئی ہے, تو وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا. وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے, اس کا آرام, اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں پوری زندگی کبھی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوئی. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں, حالانکہ بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے وہ, پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں, رہے ہیں. لیکن آج کل پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایب نارمل ہے, یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی ہوئی ہے جو اتنی ہنسی خوش زندگی گزار رہی, مجھے تھوڑی سختی کرنی چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی یہ تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے. ماشاء اللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا. تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا, ٹھیک, تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے. تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے. اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح چلے گا گھر. ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں. جو تجربے کار, میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں. تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے, اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا, تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو. یار تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے, نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو, اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, تو گھر کو جڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے, تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے. یہ جو وقتی طور پہ ایک پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے, کہ یہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا. یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں 1 دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں 1 دفعہ موشن لگ گئے, اس طرح پہ چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, اب یہ کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے. بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے, بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے, بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, 20 قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں.
جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو. یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے, کبھی کبھار, ایسا نہ ہو ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک کر ہوتے بعض لوگ, کبھی کبھار. تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے. یہ آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے, جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے. جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگ ہی نہ لڑی ہو وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے یہ. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم, جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے, اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں, تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے. وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتا چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار. تو عورت بھی برداشت کر لیتی ہے تھوڑے دنوں میں, بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی یہ کی ہے, جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. او بھائی اسی لیے پیدا کرو کہ تھوڑا لڑیں آپس میں, کیونکہ اگر بچے 1-2 ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے, ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں, بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 1 دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں, ادھر مار دیا, ادھر ایک. ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا, اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے کو اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا, خیر ٹھیک, بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر بھی ٹھیک ہو گیا, تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں. تو ٹائم بھی لگا, یہ بچے کے لیے کیا ہے, تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا, تکلیف ہو رہی ہے, 1 ہفتہ روئی چیخی چلائی, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی, 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ, تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑیں, وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں, تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ کے, رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے, گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے, ہاں بھائی اتنے پیسے, نانی کے جانا ہے, والدہ کے جانا ہے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے. بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں, میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے, اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے, میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہوتے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے, ہمارے ایک امریکہ میں رشتے دار ہیں, پرسوں ان کا فون آیا, وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشیل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں, آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے, یہاں گورے
یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ بیان سنتے بھی ہیں, تو کہہ رہے ہیں میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں, یعنی خاندانی گورے ہو گئے نا, فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی ہے؟ ایف آر سی جب ان کا بنے گا, فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, تو جگہ ہوگی کھانے میں, اتنے بچے اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ, انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک فیملی. وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے, کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو, ایف آر سی میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟ ادھر بھی فیملی, ان کے 2 کتے, وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی ہے, فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا, ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی؟ تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کرایہ دو کر, میں نہیں دوں گی, میں نہیں دوں گا, ایسے نا. وہ پھر وہ جیسے اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی. تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یا 6 سال کی ہوگی بڑی والی. اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات تھی. وہ بڑی گئی تباہ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا. اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے کا. وہ 6 سال والی گئی, 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ, اور وہ چیخ کے رو رہی ہے. میں اس کو چپ کر آ رہا ہوں, مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤ. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کر. تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو, اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے, پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد بہو کی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. کسی کو کسی کی کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے. کتے کو برداشت کریں گے بس, یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو. تو اس لیے جو نیچرل ہے اس کو میرے بھائی نیچرل میں آ نہیں رہا لوگوں کے. برائے مہربانی یہ کیا لکھا ہے, ہمارے ہاں جہیز کا تو رواج نہیں ہے, لیکن لڑکا لڑکی والوں کو پیسے دیتا ہے. لیکن اب ہو رہا ہے کہ لڑکی لڑکا شادی نہیں کر پاتا. جیسے کہ حق مہر 80 تولہ سونا. 80 تولہ سونا حق مہر ہے تو زرداری سے رابطہ کرو. یہ بھی ظلم ہے یار. جہیز نہیں ہے لیکن لڑکے سے اتنا لے لیتے ہیں. جن جگہوں پر بھی نکاح مشکل ہے وہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے, لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. مفتی صاحب کیا امام کے پیچھے مقتدی سمیع اللہ پڑھے گا؟ نہیں, صرف ربنا لک الحمد پڑھے گا مقتدی. رکوع اور سجدے کی تسبیح کی تعداد کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے طاق عدد میں پڑھیں, 3 5 7 9 11 بہتر یہ ہے. السلام علیکم, ایک سوال میرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. کرپٹو کرنسی پر کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم پہ گن پوائنٹ پہ مجبور ہیں ہمیں کہنے پر کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. تو بھائی یہ اس کے آگے جو سائڈ ایفیکٹ آنے والے ہیں نا وہ بہت دیں, اور بہت سے کو سائڈ ایفیکٹ تو آ چکے ہیں. فرار ہو گئے ہیں, ملکوں سے بھاگ گئے ہیں لوگوں کا پیسہ کا. یہ ایک ہوائی کرنسی ہے. دیکھو کرنسی کا بنیادی مقصد کرنسی برائے کرنسی نہیں ہوتا. کرنسی ہوتی ہے چیزوں کو کی خرید و فروخت کے لیے.
اب کرنسی ہی اصل مقصد بن جائے تو وہ اس سے معیشت میں توازن نہیں رہتا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس سے اوائڈ کریں. السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ اس ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا, یہ شوق بہت برا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے, کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا, میں کل سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے ایک کوشش کی نا, میں ایک دم سے آ جائے, پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, ہم یہی نیت سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا. میرے پاس ہم نے تو کبھی, میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو لوگ تھا, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہٰذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے, تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دیں, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو, دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چاہے کرائے کا ہو, تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 1 to 5 ہے تو لگژری ہے. گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی ہوئی آپ نے, اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی, غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو نا, ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہے. میں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. آج سے نہیں, ہمیشہ سے. آج سے نہیں, آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے, ریوو دیکھ کے عیاش سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے دیکھو, جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کرو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو, دل سے مالدار ہو, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو, بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی, لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے 3 ٹائم دیے ہیں. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی, لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں, اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے,
यार क्या हो गया, एक दिन मलाई नहीं मिली, तो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अब ऐसा ना हो आप मलाई के हदीये लाना शुरू कर दें। मलाई जो दूध से उतरती है ना ऐसे गरम गरम, वो होती है, इट इज़ कॉल्ड मलाई। जो फ्रिज में जाके जम गई वो मलाई नहीं है। और आजकल डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं खाओ ये चीज़ें, पहले मना कर रहे थे, अब कह रहे हैं खाओ। जब खुद चक्के देखा ना डॉक्टरों को मजा आया, उन्होंने कहा खाओ। पहले मना करते थे डॉक्टर। अच्छा खैर, तो भाई शुक्र करो। अपने किस्से सुनाना मकसद नहीं है, बताने मकसद है। हम सब अल्लाह की नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं। अपने बारे में ये ना कहा करो कि परेशान हूं, बोलो भाई इतनी नेमतें, नजर लगने का खतरा है। मैं तो अपने बारे में हमेशा से ये सोचता, लोग जब मैं कहता हूं ना अपने बारे में सोचता हूं, लोग कहते हैं हजार है याशी कर रहे हो। तो भाई हम पहले भी इसी नेमतों में खुश थे। जब हमारी तनख्वाह होगी, मेरा ख्याल है 4,000 मुझे यहां से मिलते थे मस्जिद से, उसमें गुजारा कर रहा था मैं, और 10-15 वहां से मिल रहे होंगे, तो उसमें भी हमारे यही सोच थी कि अय्याशी कर रहे हैं भाई हम तो। पराठे उस वक्त भी चल रहे थे हमारे, तो हम उस वक्त भी अय्याशी कर रहे थे। 2-3 टाइम की। आप कहते हो कि विटामिन पूरे नहीं होंगे अगर ये ना मिले। अब भाई गरीब का अल्लाह ने सेहत का उसूल कुछ और रखा है, अमीर की सेहत का उसूल। अमीर को सारे विटामिन चाहिए, एक चीज की भी कमी हो गई ना मरेगा वो। गरीब को किसी किस्म के विटामिन की जरूरत नहीं है। मैंने गरीबों को देखा है 100-100 साल। अभी मैं गांव में गया, मैंने व्लॉग बनाए, अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। शहद लेने गया था मैं, पहाड़ों पे चढ़ के छत्ते उतारे हमने वहां से। तो वहां मैं गरीबों से कि मैंने इंटरव्यू लिया, अब्बा की उम्र 100 साल, अब्बा की उम्र 90 साल, खाते क्या हैं? बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में उनके पास खाने के लिए गंदम और बकरी का दूध और कभी कभार मुर्गी का अंडा, इन 3 चीजों के सिवा चौथी कोई चीज बोलो नहीं। रोटी खाते हैं और बकरी का दूध पीते हैं। विटामिन सी कहां गया? वो तो बहुत जरूरी है ना। विटामिन सी कहां से मिल रहा है उनको? क्या रोटी में विटामिन सी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या बकरी के दूध में विटामिन सी है? चुप क्यों हो गए? नहीं है। तीसरी चीज कभी कभार अंडा, चौथी कोई चीज उनकी खुराक में नहीं है। मेडिकल साइंस तो कहेगी विटामिन सी तो डेली बेसिस पे चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए इतनी, उनको तो नहीं चाहिए। 90 साल 99 साल। तो गरीबों, मैं नहीं कह रहा मेडिकल साइंस की रिपोर्ट गलत है, विटामिन सी चाहिए डेली, वरना मसूड़ों से खून आता है, नज़ला जुकाम बार बार होता है। गरीबों को नहीं होता, ठीक है ना। अल्लाह कहता है मैं तेरी रोटी, सहराई आदमी पूरी जिंदगियां सत्तू फांक के गुजार देते हैं, तो इसलिए वहाँ अल्लाह ताला ने उनके लिए सॉफ्टवेयर ही अलग टाइप के डाल दिए उनमें। अल्लाह मियाँ ने बोला तुम्हारे ये वाले सॉफ्टवेयर हैं, तुम्हें ये डॉक्टर कहते हैं इतने गिलास पानी पियो, इतने। सहाबा के दौर में या सहराओं में पानी नहीं होता। अरब लोग पानी की हिफाजत पैसे से ज़्यादा किया करते थे, इतना थोड़ा पानी जीते थे फिर भी। तो जो जहाँ आप रहते हो ना, बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो जब पैसे हैं तो विटामिन सी भी लो, कीनू माल्टे भी खाओ, लेमन भी, अनार भी। नहीं है, बोलो मेरा अल्लाह मुझे सिर्फ पराठे पे सेट कर देगा, सारे मेरे विटामिन मिनरल्स किससे पूरे होंगे? पराठा तो गलत है, रोटी से। वो अच्छा इतना लगता है मुंह से निकलता ही पराठा है, तो रोटी पे अल्लाह सेट कर देगा। इसलिए टेंशन ना लिया करो। हमारे हजरत का मैं अक्सर वाक़या बताता हूँ। उनकी अहलिया बीमार थी, हजरत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई वो इनको आप फल खिलाएं, सेब, अनार, अंगूर, ये चीज़ें खिलाएं। हजरत फरमाते मेरी तनख्वाह इतनी थी मैं फल खिला ही नहीं सकता था। ये मैंने खुद 2-3 दफ़ा अपने शेख से वाक़या सुना। लेकिन हजरत अपने आप को समझते क्या थे? बादशाह। तनख्वाह ये थी, इतने बड़े बादशाह के लोग, हजरत कहते हैं लोग मुझसे कर्जे मांगने आ रहे होते थे कि यार इस आदमी को अभी टेंशन में नहीं देखा हमने, तो ये तो बड़ा अच्छा, लिबास भी बड़ा अच्छा पहनते थे, तो इसको कभी टेंशन में नहीं देखा। लिबास अच्छा इसलिए कि हर वक्त इस्तरी होता था और वो चलता कई बहुत अरसे तक वही लिबास था। तो हजरत फरमाते हैं कि जब डॉक्टर ने कहा ना इनको फल खिलाएं, हजरत फरमाते मेरे पास तो फल के पैसे थे नहीं। मैंने डॉक्टर को नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, इतने चमचे कहाँ से लाऊंगा, 1 चमचा सुबह, 1 चमचा दोपहर, 1 चमचा। एक गरीब को डॉक्टर ने कहा ना 1 चमचा सुबह खाए, 1 चमचा शाम। उसने कहा इतने चमचे कहाँ से लेकर आऊँगा डॉक्टर साहब? तो ठीक, तो अब ये नहीं कि हजरत ने कहा मैं तो गरीब, मैं तो फल नहीं खिला सकता, और फिर यूट्यूब पे, उस ज़माने में यूट्यूब था नहीं, होता तो सर्च करते कितना ज़रूरी है विटामिन सी और आयरन और ये सेब और अंगूर और अनार, तो डिप्रेशन में जाते। हजरत कहते हैं मैंने सोचा भाई डॉक्टर का अपना इल्म है, लेकिन मेरे अल्लाह ने अगर मेरी बीवी के लिए फल
ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے, اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں, ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارا کریں گے, ہم اسی پہ چلائیں گے. تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا 75 سال میں, 78 سال میں. حضرت کی اہلیہ کا ابھی 1-2 سال پہلے 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی, بعد میں تو آ گیا, لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا. اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. اور میں نے دیکھا ہے غریب بہت سے, اپنی نانی اور دادیوں کو دیکھا ہے, ان بیچاریوں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا, ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو وہی. میری نانی جو تھی نا, نانی, وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا نا, پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا, جیسے ہوتا ہے نا یہ بچ گیا تو دال فریج میں رکھ دی, تھوڑا سا گوشت رکھ دیا, وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو, اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی وہ سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا سا چاول آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے مکس کیا, کھچڑا بنا کے کہ بھائی ضائع ہونے سے بچ جائے. ماشاء اللہ ان کی بھی میرا خیال ہے 95-99 سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 99 سال تو, اور بڑے خوش و خرم زندگی گزاری. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی وٹامن سی اور وٹامن اے اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی. کریں ضرور, یہ بھی ضروری ہے, لیکن جس کے پاس پیسہ ہے. نہیں ہے, بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے وٹامنز اللہ پورے کرے گا. کیونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے وٹامن پورے ہوتے ہیں. جو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کمبخت کیلیں بھی کھا لے گا نا تو آئرن کی کمی پوری, لوہے کے کیلیں بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اس کی. سمجھتے ہو؟ تو خوش رہا کرو, پیسوں کی ٹینشن نہ لیا کرو. پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن دیتی ہے, تو بیوی کو ٹینشن نہ سمجھو, بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا بھائی, میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا, کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں, چائے میں ڈبو کے کھاؤ, لائف کو کیا کرو. پھر جب بیگم یہ رپورٹیں پیش کریں نا کہ دیکھیں ایکچولی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں, یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن کے نا, دیکھیں ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے, پھر ہمیں وائٹامن اے چاہیے. آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے, آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپڑ چاہیے, لیکن یہ نہیں چاہیے, یہ بری بات ہے. یہ ایسا نا لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا. اور میرے شیخ کا واقعہ سنا دیں, ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے, اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ. تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوسی نہیں کروں گا, پیسے نہیں ہیں تو میں, ہاں یہ نہیں کہ خود چھپ چھپ کے کم بخت بادام پستے کھا رہا ہے مرد, یہ غلط ہو جاتا ہے. بعض میاں نے اپنے بادام پستے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں, بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناؤ. تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے وٹامنس کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ, تمہاری بھی کمی. اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی ہیں جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں, پورا منرلز کا اور وٹامن کا ڈبہ ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایکچولی لائف کیسی ہونی چاہیے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ڈائٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, جب جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے. اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ڈائٹ کو کم کرو, چھوڑ دو کھانا پینا, شدید بھوک لگے تو تھوڑا سا کھاؤ بس, اصل تو یہ ہے, پھر فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کہہ رہے بھائی میرا سوال ہے کہ جلدی سونا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, بہت لمبا سوال ہے بھائی. آپ کے سامنے سے دیکھ کر اور سن کر بہت اچھا لگا, آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. ہماری واپسی آسٹریلیا منگل کو ہو رہی ہے, اگر برا نہ لگے تو آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں. سلمان احمد کہاں ہے بھائی, کہاں ہے سلمان احمد, آ جائیں سیلفی لے لیں جلدی سے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بزنس کرو, جب پیسے ہی نہ ہوں تو بزنس کیسے کریں, پیسے ہی نہ ہوں تو بزنس کیسے کریں. بہت سے ایسے بزنس ہیں جن میں پیسوں کے بغیر بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں. آ جاؤ بیٹا, شاباش, دبا دیں جلدی سے, جزاک اللہ جی. اب یہ تجربے کار لوگوں سے پوچھو کہ وداؤٹ پیسہ بزنس. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ نے بزنس کیا نا. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا. اب آپ کو ذہن میں آئے گا اچھا ہم بھی کسی مالدار خاتون سے شادی کر لیں, یہ ایک اچھا طریقہ ہے.
آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کسی مالدار خاتون سے آپ شادی کریں, بولے بھائی میں ایک ایماندار آدمی ہوں, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس کو یقین کیسے آئے گا کہ آپ ایماندار ہیں؟ تو وہ پھر ایک بہت مشکل کام ہے. نبی کے بارے میں تو شروع سے مشہور تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں, آپ اپنے بارے میں مشہور کروا دو, چینل پہ خبر چلوا دو اپنے بارے میں. اب آپ کہو گے وہ بھی تو پیسے دے کے ہوگی نا, فری میں تو وہ بھی خبر نہیں چلائے گا, اپنا چینل بنا لو. میں نے بعض لوگوں کو مشورہ دیا, بے روزگار تھے, میں نے کہا یوٹیوب چینل بناؤ. پھر ہم نے ان کو چینل بنوا کے بھی دیا کہ چلو یار یہ کچھ کمانے کے قابل بن جائے. انہوں نے کہا ولاگ بناؤں گا, میں نے کہا بنا لے ولاگ, بنا ہی نہیں رہا. 2-4 بنائے, اس کے بعد محنت ہی نہیں ہے نا. وہ ولاگ بھی پھر ویسے ہی بس ادھر, ابھی کیا بولوں, وہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے, تو ہلتے ہی نہیں ہیں. میں حالانکہ یہ تو فری پھوکٹ کا, ہم نے اپنے لوگوں سے بولا کہ یار ان کو بیچارہ غریب آدمی ہے, چینل بنا کے دے دو, محنت کرے گا, تو وہ نہیں کر رہا محنت. 2-4 بنائے, وہ چپلی کباب بن رہا ہے, یہ برگر کی دکان ہے, یہ فلاں. چل بھائی یہ بھی دکھا دے یار, تو ان سے کمیشن لے لو برگر والے سے کہ میں تجھے پروموٹ کروں گا, کمیشن چاہیے, کچھ تو کرو, ہیلو تو. 4-6 دفعہ بنانے کے بعد پھر اب ظاہر ہے وہی چیزیں جب ریپیٹ ہوں گی. دیکھو میرے بھی ولاگ کا چینل ہے, لیکن میں ولاگر نہیں ہوں, اس لیے وہ بوریت والی چیزیں میں ڈالتا رہتا ہوں اس میں, کیونکہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ اوپر جائے یا نہیں جائے. مجھے تو وہ ایڈمن بولتے رہتے ہیں مفتی صاحب چینل نیچے جا رہا ہے, کچھ تو انڈا ہی دکھا دو مرغی کا. جب زیادہ دباؤ آتا ہے تو میں مرغی انڈا دیتا ہوا ایک ویڈیو بناتا ہوں, چینل پہ ڈال دیتا ہوں. اس میں زیادہ ویورز نہیں ہیں, کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے. دیسی گھی کا میں نے گھر میں دکھا دیا, اور وہ واشنگ مشین بار بار وضاحتی بیان, پھر بھی لوگوں, وہ کپڑے دھونے کی مشین نہیں تھی, وہ دیسی گھی ہی کے لیے خریدی تھی, اور وہ نیچے سیمنٹ پڑا ہوا تھا, وہ گوبر نہیں تھا. وہ مزدور کی غلطی ہے, سیمنٹ کو اکھاڑا نہیں اس نے. چونکہ میں پروفیشنل ولاگر نہیں ہوں, اگر میں ہوتا تو میں ان سب چیزوں کو پہلے میں اس کو سیٹ کرتا, کیونکہ میں نے تو ویسے ہی گھی نکال رہا تھا. میں نے کہا یار لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے کہ اس طرح بھی گھی نکالا جاتا ہے, تو اس لیے ہم نے ایسے گھی نکالا. ہم نے کہا چلو یار, وہ ٹلو مٹلو بھی آ گئی اس میں بیچ میں, موڈ بھی اس دن اس کا آف تھا, بچے کو ذمہ داری تھی نا جھولا دینے کی, تو وہ خود بخود ہو گیا وہ. لیکن جو باقاعدہ ولاگنگ کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں, ان کا تو سورس آف انکم ہے, اس پہ محنت کرے. محنت نہیں کر رہے تو جزاک علیہ السلام, تو وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس وقت سوشل میڈیا پہ ادھم بچھی ہوئی ہے بھائی, جو اس میں پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا پیچھے. تو کمپٹیشن ہے, تو صحیح چیز خاندانی چیزیں لایا کرو. بہت ٹائم ہو گیا بھائی, مجھے بھی چھٹی دو یار, باقی چیزیں بعد میں انشاءاللہ, بہت لوگ تھک بھی گئے.